बेहतरीन फैसले चाहते हो तो सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दो। ये इंसान की फितरत है कि मुकम्मल मिल जाने वाली चीज़ से दिल भर जाता है। मैंने बहुत से इंसान देखे हैं जिनके बदन पर लिबास नहीं होता और बहुत से लिबास देखे हैं जिनके अंदर इंसान नहीं होता। गुस्से के वक़्त इंसान के इखलाक का सही पता चलता है। मोअज़्ज़िज़ बनना चाहते हो तो दूसरों की इज्जत करो, क्योंकि ये काम मोअज़्ज़िज़ इंसान ही करता है और यही इंसानियत का कमाल है। दरख्त पर औकात से ज़्यादा फल लग जाएं तो इसकी डालियां टूटना शुरू हो जाती हैं। इंसान को औकात से ज़्यादा मिल जाए तो वो रिश्तों को तोड़ना शुरू कर देता है। ज़िंदगी की जंग लड़ते हुए आपके अंदर इतनी जुर्रत ज़रूर होनी चाहिए कि आप किसी भी लम्हे इंसानियत के म्यार से नीचे ना गिरें। हमेशा मुखलिस रहें अपने रिश्तों के साथ, अपने लोगों के साथ, अपनी रवायात के साथ। इस फानी दुनिया में किसी पर भी बेइंतहा भरोसा मत कीजिए, क्योंकि तारीकी में तो अपना साया भी साथ छोड़ देता है। अल्लाह इतना करीम है कि किसी से नाराज भी हो तो इसे भूखा नहीं रहने देता। जो तुम्हारे इख्तियार में नहीं, इसका सवाल नहीं होगा तुमसे। इसके पीछे खुद को मत हलकान करो। कोई भी इतना मसरूफ नहीं होता, सारी बात अहमियत की होती है। सबसे कीमती तोहफा जो हम किसी को भी दे सकते हैं वो हमारी तवज्जो है। जब ज़हन साजी इन लोगों को गले लगाती है जिनसे हम प्यार करते हैं, तो वो फूलों की तरह खिलेंगे। बहुत कम लोग हैं मेरे पास, लेकिन बेहतरीन हैं। सबके साथ अच्छे रहें। अलविदाई लम्हे का कोई वक्त नहीं होता। कुछ खताओं की माफ़ी दी जाती है, लेकिन ज़हनी बर्बादी का गुनाह नहीं बख्शा जाता। दो घूंट अल्लाह को बहुत पसंद हैं, एक गुस्से का, दूसरा सब्र का। जो शख्स वक्त से पहले इज्जत व शर्फ तलब करेगा, जिंदगी भर जलील रहेगा। घोड़ा सिर्फ इस वक्त बुज़दिल हो जाता है जब इसका सवार बुज़दिल हो। तुम बड़ों की इज्जत करो, छोटे तुम्हारी इज्जत करेंगे। मेरे रब, मुझे हर उस शख्स से दूर रख जो मेरे लिए दुख की वजह बने। मजाज में थोड़ी सख्ती लाजमी है, लोग पी जाते समंदर अगर खारा ना होता। जब इंसान समझता है कि वो गलत भी हो सकता है, तब वो ठीक होने लगता है। माँ बाप को बुढ़ापा कमज़ोर नहीं करता, औलाद का रवैया कमज़ोर कर देता है। इंसानियत की किताब का पहला हर्फ एहसास और रहम दिली है। जो लोग ख्वाहिशों की कश्ती पर बैठकर गहरे दरियाओं का रुख करते हैं, अक्सर डूबते हैं। बहुत एहतियात कीजिए, आपके बच्चे नसीहत को नहीं, आपके किरदार को अपनाएंगे। इंसान उम्र से नहीं, फिक्र से बूढ़ा होता है। भरोसे के बगैर कोई रिश्ता नहीं चल सकता, ना बंदे का अपने रब के साथ, ना इंसान का इंसान के साथ। जब किसी से मोहब्बत होने लगे तो सदका दिया करें। मोहब्बत होगी तो मिल जाएगी, बला होगी तो टल जाएगी। अच्छा वक्त हमेशा इनका होता है जो कभी दूसरों का बुरा नहीं सोचते। एतमाद एक छोटा सा लफ्ज़ है जिसे पढ़ने में 1 सेकंड और सोचने में मिनट और समझने में दिन, मगर साबित करने में सारी ज़िंदगी लगती है। वक्त तो इंसान की शक्ल तक बदल देता है। रिश्तों का बदल जाना कोई बड़ी बात नहीं। आंखों से गिरे आंसू और नज़रों से गिरे लोग कभी नहीं उठा करते। आंसू का वज़न तो नहीं होता, फिर भी इनके गिर जाने से दिल हल्का ज़रूर हो जाता है। जिंदगी में कई बार हम बिना गलती के भी गलती मान लेते हैं। डर होता है कहीं कोई अपना हमसे रूठ ना जाए। ये दुनिया मकाफाते अमल है। आज तुम किसी की राह में पत्थर रखोगे, आने वाला वक्त तुम्हारी राह में पहाड़ बन जाएगा। ना महरम जितना भी आला इखलाक हो, मगर होता ना महरम ही है। इसलिए किसी ना महरम के लिए बिला झिझक दिल के और घर के दरवाजे खोल देना तबाहियों का सबब बनता है। हमारी सबसे बड़ी गलती ये है जो उम्मीदें हमें अल्लाह से लगानी होती हैं, वो उम्मीदें हम इंसानों से लगा बैठते हैं, और जब वो उम्मीदें टूटती हैं तो शिकवा हम अल्लाह से करते हैं।
بہت ڈر لگتا ہے مجھے ان لوگوں سے جو باتوں میں مٹھاس اور دل میں زہر رکھتے ہیں۔ دوسروں کے بارے میں غلط بولنا بہادری نہیں ہوتی، بس ہماری تربیت ظاہر ہوتی ہے۔ دل کا راستہ اخلاق کی سیڑھی سے جاتا ہے۔ زندگی آسان ہوتی ہے، دکھاوا مشکل بنا دیتا ہے۔ کسی بھی شخص کا دوسرا چہرہ تلاش کرنے کی ہمیں کوشش نہیں کرنی چاہیے، خواہ ہمیں یقین ہو کہ وہ برا ہے۔ یہی کافی ہے کہ اس نے ہمارا احترام کیا اور اپنا بہتر چہرہ ہمارے سامنے پیش کیا، بس اسی پر اکتفا کیجیے۔ کوشش کریں کہ زندگی میں کبھی کسی سے کوئی توقع نہ رکھیں، کیونکہ توقعات کا پیالہ ہمیشہ ٹھوکروں کی زد میں رہتا ہے۔ چھوٹی چیزوں میں خوش ہونا سیکھیے، بڑی چیزیں خود ہی آپ کا مقدر ہو جائیں گی۔ لوگ کہتے ہیں وقت ہر زخم بھر دیتا ہے، مگر کتابوں پر دھول جم جانے سے کہانی کہاں بدلا کرتی ہے۔ لوگوں کے ساتھ نیکی کرتے رہیں، اسی انتظار میں نہیں کہ وہ آپ کی نیکی لوٹائیں گے، بلکہ اس عقیدے کے ساتھ کہ اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ دوسروں کی مدد کیا کرو، خدا تمہاری مدد کرے گا۔ دوسروں کو سکون دینے والا کبھی بے سکون نہیں رہتا۔ اللہ پاک جب مدد کرنے پر آ جائے تو لامعلوم سے ایسے سبب بنا دیتا ہے کہ نہ ہونا بھی ہونا ہو جاتا ہے۔ آپ کچھ بھی کھو دیں اس دنیا میں، اس کا متبادل موجود ہے، مگر آپ اللہ کو کھو دیں تو اس کا متبادل کہیں نہیں مل سکتا۔ اچھی کتابیں اور اچھے دل ہر کسی کی سمجھ میں نہیں آتی۔ یہی وجہ ہے کہ اچھی کتابیں اکثر گرد اور اچھے دل اکثر ٹھوکروں کی زد میں ہیں۔ جب بھی آپ کے دروازے پر کوئی مانگنے والا آ جائے تو اس کے جانے کے بعد رویا کرو، اے اللہ پاک تیرا شکر ہے کہ مجھے دینے والا بنایا ہے، مانگنے والا نہیں بنایا۔ اگر زندگی میں زیادہ تجربہ کار بننا چاہتے ہو تو حد سے زیادہ مخلص بن جاؤ، لوگ بہترین سبق سکھا دیں گے۔ چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، وقت بھی بدل جاتا ہے، لیکن ہم پہلے جیسے نہیں رہتے۔ مرد کا غرور ہوتی ہے ایک پاکیزہ عورت، عورت کا مان ہوتا ہے ایک باکردار مرد۔ مشکل اپنا حل اور مہمان اپنا رزق ساتھ لے کر آتے ہیں۔ ہر چیز ہم لوگ پیسوں سے خرید سکتے ہیں، لیکن عزت، نصیب اور قسمت کبھی نہیں خرید سکتے۔ وقت تمہیں بتا دیتا ہے کہ لوگ کیا تھے اور تم کیا سمجھتے تھے۔ کبھی کبھی یہ طے کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ غلط کیا ہے، وہ جھوٹ جو چہرے پہ مسکان لائے یا وہ سچ جو آنکھوں میں آنسو لائے۔ خود کو جھوٹ میں بہلا کر خوش رہیں یا حقیقت کو تسلیم کر کے روئیں۔ کچھ فیصلے بالکل خودکشی کی طرح ہوتے ہیں، بہت مشکل، شفاف، مایوس کن اور سخت، مگر کرنے پڑ جاتے ہیں۔ روشنی یوں ہی نہیں ہوتی، کچھ نہ کچھ جلانا پڑتا ہے۔ نبھانا ہی تو مشکل ہے، چاہنا تو ہر کسی کو آتا ہے۔ وہ رب کائنات ہی ہے جو اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھتا ہے۔ خود جل کر دوسروں کو روشنی دینے والوں کو لوگ اکثر مینٹل کہتے ہیں۔ منافق لوگوں کو چھوڑ دینا زندگی کی بہترین جیت ہے۔ جو وقت کو برباد کرتا ہے، وقت اسے برباد کر دیتا ہے۔ انسان کی زندگی میں صبر، شکر اور محبت، ان تینوں کا بڑا درجہ ہے۔ صبر ہماری مصیبتوں کو ٹالتا ہے، شکر ہماری نعمتوں کو بڑھاتا ہے، محبت ہماری خوشیوں کا خزانہ ہے۔ اللہ رب العزت آپ سب کی زندگی کو ان تینوں نعمتوں سے سدا مالا مال رکھے، آمین ثم آمین۔ ہمیشہ زندگی میں ایسے لوگوں کو پسند کرو جن کا دل چہرے سے زیادہ خوبصورت ہو۔ اپنا دکھ اور تکلیف ہر انسان کو مت بتائیں، کیونکہ ہر گھر میں مرہم نہ ہو لیکن نمک ضرور ہوتا ہے۔ چاہے انسان کتنا ہی مصروف کیوں نہ ہو، اگر وہ واقعی پرواہ کرتے ہیں تو وہ ہمیشہ آپ کے لیے وقت نکالیں گے۔ ہر چیز بن مانگے مل سکتی ہے لیکن ہدایت نہیں، لہٰذا ہدایت یافتہ بننے کی ہر وقت دعا کیا کریں۔ جب رسی سخت ہو جائے تو سمجھ جائیں کہ ٹوٹنے والی ہے، اسی طرح حالات سخت ہو جائیں تو سمجھ جائیں کہ اب آسانی آنے والی ہے۔ ہمیشہ کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا، اپنے آپ کو دباؤ کا شکار نہ بنائیں۔ کچھ بھی ہو، کیسے بھی حالات کیوں نہ ہوں، وہ بدلیں گے، ضرور بدلیں گے۔
دنیا کی سب سے قیمتی خوشی وہ ہوتی ہے جب تمہارے ماں باپ تمہاری وجہ سے مسکرا رہے ہوتے ہیں۔ لاپرواہی ایک ایسی دیمک ہے جو کسی بھی رشتے کی کشش کو کھا جاتی ہے۔ اگر آپ نظر انداز کرنے کے ماہر نہیں تو آپ بہت کچھ کھوئیں گے، سب سے پہلے اپنا سکون۔ اگر کوئی شخص کسی کے جذبات کے ساتھ کھیل کر خود کو تیز ترین سمجھتا ہے تو وہ تیز ترین نہیں بلکہ گھٹیا ترین انسان ہے۔ جب آپ کچھ بھی نہ کر سکیں تو اپنی دعاؤں میں اضافہ کر دیں، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی آپ کو کچھ نہیں دے سکتا۔ زندگی کے حسین لمحات واپس نہیں آتے، لیکن اچھے لوگوں سے تعلقات اور ان سے وابستہ اچھی یادیں ہمیشہ دلوں میں زندہ رہتی ہیں۔ قابل رشک ہے وہ محبت جس میں تم کسی ایسے شخص کو حاصل کر لو جو تمہارے ایمان کو مضبوطی بخشے۔ یہ نہ پوچھو شکایتیں کتنی ہیں تم سے، تو بتا تیرا کوئی اور ستم باقی تو نہیں۔ اکثر لوگ اپنی گفتگو سے غیبت، تہمت اور بہتان نکال دیں تو باقی صرف خاموشی رہ جاتی ہے، جو کہ ایک بہترین عبادت ہے۔ آزمائش انہی کے لیے ہوتی ہے جنہیں اللہ چاہتا ہے، اور صبر بھی وہی کرتے ہیں جو اللہ کو چاہتے ہیں۔ میری خواہش ہے کہ تمہیں اس بات سے شناسائی ہو جائے کہ تم میری روح کا آخری خواب رہے ہو۔ محبت کا حقدار تو تمہارا رب ہے، تم بس اپنے رب کے آگے جھکو، وہ کسی کے آگے جھکنے نہیں دے گا۔ رجوع اور عروج میں چاروں حروف ایک جیسے ہیں، بس تم اپنے رب کی طرف رجوع کرو، وہ تمہیں عروج دے گا۔ کوئی شخص بھی ہمیشہ مصروف نہیں ہوتا، یہ آپ کی اہمیت پہ منحصر ہے کہ آپ اس کی فرصت کے لمحات میں کون سے نمبر پہ آتے ہیں۔ تکلیف برداشت کی جا سکتی ہے، لیکن تذلیل برداشت کرنے کے لیے پہاڑوں جیسے حوصلے چاہیے اور سمندر جتنی گہرائی چاہیے دفن کرنے کے لیے۔ ہماری توہین، بے عزتی، طعنے، کمتری اور ہمت توڑنے والے جملے اپنوں سے ہی ملتے ہیں۔ اس وقت دکھ اور بھی بڑھ جاتا ہے جب ہمیں وہ لوگ طعنے اور باتیں سناتے ہیں جن سے ہم نے اپنے دکھ درد بانٹے ہوتے ہیں۔ اتنے مصروف ہو جاؤ کہ اداس ہونے کا وقت ہی نہ ملے۔ یہ انسان کے اپنے اختیار میں ہے، وہ اپنے دل کو دوسروں کے لیے کتنا خوبصورت بناتا ہے، چاہے تو اخلاص کے رنگوں سے بھر دے، چاہے تو حسد اور بغض سے کالا کر لے۔ جس نے کبھی آپ کی تباہی کی کوشش بھی کی ہو، اس پر کبھی بھروسہ مت کیجیے۔ یاد رہے، سانپ جلد تبھی اتارتا ہے جب وہ اس سے بڑا سانپ بنتا ہے۔ زندگی کی بڑی بڑی غلطیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ کم ظرف اور بزدل لوگوں پر اپنا خلوص ضائع کرتے ہیں۔ تم کسی انسان کو برا مت سمجھو، وہ ویسا نہ ہو جیسا تم سمجھتے ہو۔ حقیقی علم اللہ کے پاس ہے اور تم لا علم ہو۔ تعلقات کو نبھانے کے لیے عہد و پیمان کی ضرورت نہیں ہوتی، ضرورت ہوتی ہے تو بس ایک دوسرے سے مخلص ہونے کی۔ وہ تعلق چاہے دوستی کا ہو، محبت کا ہو، خون کا ہو یا احساس کا۔ وقت ایسا چل رہا ہے جہاں تمام اچھی باتیں، ہمدردیاں، سچی محبتیں اور انسانیت سوشل میڈیا پر موجود ہیں، لیکن انسان کے کردار میں نہیں۔ انسان پریشانیوں کی گنتی کرنے کا ماہر ہے، لیکن نعمتوں کا حساب کرنا بھول جاتا ہے۔ غصے کے وقت برداشت کا ایک لمحہ 1000 بار شرمندہ ہونے سے بچا سکتا ہے۔ امیر وہ ہے جس کے دل میں دوسروں کے لیے احساس ہو، اور پھر توڑنے سے صرف پھول ہی نہیں، انسان بھی مرجھا جایا کرتے ہیں۔ کپڑے اچھے یا برے نہیں ہوتے، کپڑوں کے اندر جو انسان ہوتا ہے نا، وہ اچھا یا برا ہوتا ہے۔ اگر اچھے کپڑوں کے اندر انسان ہی اچھا نہ ہو تو کیا فائدہ۔ اپنے سے کمزور کے ساتھ کیے جانا والا سلوک ہی انسان کا اصل اخلاق ہوتا ہے۔ امید جب اللہ سے جڑی ہو تو ٹوٹنے کا امکان نہیں ہوتا۔ خوش قسمت وہ نہیں جس کی قسمت اچھی ہو، بلکہ خوش قسمت وہ ہے جو اپنی قسمت پہ خوش ہو۔ زندگی میں یہ 2 چیزیں یاد رکھیں، جب آپ اکیلے ہوں تو اپنے خیالات کا خیال رکھیں
اور جب آپ لوگوں کے ساتھ ہوں تو اپنے الفاظ کا خیال رکھیں۔ جب نظر انداز ہونا شروع ہو جائیں تو کنارہ کر لیں، کیونکہ وضاحتیں کبھی بھی آپ کا کھویا ہوا مقام واپس نہیں لا سکتی۔ ہاں، مگر خاموشی آپ کو مزید تذلیل سے ضرور بچا لیتی ہے۔ اخلاق بھی رزق کی طرح ہیں، اس میں بھی کچھ لوگ امیر، کچھ غریب اور کچھ انتہا کے مفلس ہوتے ہیں۔ اچھے رہتے ہیں وہ لوگ جو اپنے جذبات پر کنٹرول کرنا جانتے ہیں، ظاہر نہیں ہوتے، ورنہ یہ دنیا والے جینے نہیں دیتے۔ ہم کسی کو فوری دستیاب ہوتے ہیں تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ ہم فارغ ہیں یا ہمیں کوئی کام نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ وہ انسان ہمارے لیے سب کاموں سے اہم ہے۔ جب کوئی چیز زیادہ مقدار میں کسی کو دی جاتی ہے تو ضائع ہی ہو جاتی ہے، چاہے وہ توجہ ہو، احساس ہو یا پھر محبت۔ افواہوں سے مت ڈرو، یہ ہمیشہ ایسے لوگوں کی تخلیق کرتا ہوتی ہیں جو آپ کی کامیابیوں کا سامنا نہیں کر سکتے۔ عروج کے وقت اوقات میں رہنا، کیونکہ زوال پوچھ کر نہیں آتا۔ زندگی میں ہمیں حقیقی معنوں میں وہ لوگ جینا سکھاتے ہیں جو مشکل وقت میں ہم سے توقعات کی بیساکھی چھین لیتے ہیں اور پھر ہم ان کے بغیر چلنا سیکھ جاتے ہیں۔ اخلاق کبھی نہیں ہارتا اور تکبر کبھی نہیں جیت پاتا۔ اچھے لوگوں میں اچھے رہنا کمال نہیں، بلکہ کمال برے لوگوں کے بیچ اچھا رہنا ہے، کیونکہ آپ کی ثابت قدمی انہیں بہتر بنا سکتی ہے۔ زندگی میں ایک غلط فہمی کبھی نہیں ہونی چاہیے کہ جن کو آپ کی عادت ہو جائے وہ آپ سے دور نہیں جا سکتے۔ لوگ ایک لمحے میں عادتیں بدل لیتے ہیں، بالکل ویسی ہی عادتیں کسی اور کے ساتھ بنا لیتے ہیں۔ بات عادت کی نہیں، وفاداری کی ہوتی ہے، اور وفاداری ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ ہمیشہ خود کو سمجھوتے کرنا نہ سکھائیں، کبھی دل کی بھی سننا سکھائیں، کبھی آنکھیں بند کر کے ایک دم فیصلہ لے لینا بھی سکھائیں، کبھی زندگی میں صرف اپنی خوشی کے لیے تھوڑا پاگل پن بھی کرنا سکھائیں۔ پھر آپ جانیں گے کہ وہ جو کہتے ہیں نا، زندگی ایک بار ہی ملتی ہے، کیوں کہتے ہیں۔ اور جب توکل کرو تو یہ مت سوچو کہ جو مانگا ہے وہ ملے گا کیسے، بلکہ انتظار کرو کہ جو مانگا ہے وہ ہر حال میں ملے گا۔ کب اور کیسے، اس بات کا فیصلہ وسیلے بنانے والے پر چھوڑ دو۔ دنیا میں سب سے زیادہ نفرتوں کا سامنا سچ اور حق بولنے والوں کو کرنا پڑتا ہے۔ اپنے کپڑے اور جوتے خاص موقع کے لیے رکھنا بند کر دیں، جب بھی ہو سکے پہنیں۔ آج کل زندہ رہنا ہی خاص موقع ہے۔ جن لوگوں کو مان نہ رکھنا آتا ہو، وہاں الفاظ ضائع کرنے سے بہتر ہے انسان مسکرا کر خاموش ہو جائے۔ رشتے اگر تھوڑے بکھر جائیں تو سمیٹنے والے کم اور آگ لگانے والے زیادہ ہو جاتے ہیں۔ وہ نصیب بدل بھی سکتا ہے، تم دعا تو کرو۔ وہ تو تقدیر بھی پلٹ سکتا ہے، تم یقین تو کرو۔ زندگی میں بڑی سے بڑی بات پر ہار نہ ماننے والے لوگ کبھی کبھار چھوٹی سی بات پر ٹوٹ جاتے ہیں۔ زندگی وہ کہانی ہے جس میں من چاہے کردار نہیں ملتے۔ زہریلے تعلقات کو کاٹ دینا ہی بہتر ہے، سانپوں سے حسن سلوک موت ہے۔ دنیا میں اچھے لوگوں کی کمی ہے، اگر کوئی نہ ملے تو خود بن جائیں تاکہ کسی اور کی تلاش مکمل ہو۔ کچھ درد، کچھ لوگ، کچھ وعدے ایسے بھی ہوتے ہیں جو انسان کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیتے ہیں۔ رشتے مفت نہیں ملتے، مفت و ہوا بھی نہیں ملتی، ایک سانس بھی آتا ہے جب ایک سانس چھوڑا جاتا ہے۔ عزت ایک مہنگا تحفہ ہے، اس کی امید سستے لوگوں سے نہ رکھیں۔ مشکل وقت میں دوست کی خاموشی دھوکہ دینے کے برابر ہے۔ گناہ میں لذت ضرور ہے مگر سکون نہیں، گناہ کا موقع نہ ملنا بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ جس کی اولاد فرما بردار ہوگی وہ زندگی میں ہی جنت پا جاتا ہے۔ خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے مگر اچھی سیرت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ لالچ ایسی پیاس ہے جسے سمندر کا پانی بھی نہیں بچا سکتی۔ سچا آغاز ہمیشہ سچے انجام پر ختم ہوتا ہے اور جھوٹا آغاز ہمیشہ جھوٹے انجام پر۔
दोस्त को दौलत की निगाह से मत देखो, वफा करने वाले दोस्त अक्सर गरीब होते हैं। इंसान को अपने अंदर झांकना आ जाए तो वो दूसरों के एहसासात को समझने के काबिल हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह कहिए और याद रखें, आपकी ज़िंदगी लाखों लोगों से बेहतर है। जब ख्वाहिशात मर जाती हैं तो बस समझौते बाकी रह जाते हैं। फिर हम खुश हों या उदास, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बेहतरीन फैसला चाहते हो तो सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दो। मैं और मेरा खुदा रोज़ भूल जाते हैं, मैं उसकी अताओं को, वो मेरी खताओं को। जो लोग सब्र करते हैं उनके लिए मोज़े भी हुआ करते हैं। जब तुम्हें खुशियां मिलने लगें तो 3 चीज़ों को कभी ना भूलना, अल्लाह को, उसकी मखलूक को और अपनी औकात को। जब अपना ही अपने को जलील करे तो दर्द ज़्यादा होता है। दुनिया का मुश्किल तरीन काम अपनों में अपनों को ढूंढना है। वो इंसान कभी भी आपकी कदर नहीं करेगा जिसके लिए आप हमेशा झुकते रहोगे। बेहतरीन लोग बेहतरीन नीयत रखते हैं, जिसकी वजह से रब उनके तमाम कामों को संवार देता है, और जिस काम को रब संवार दे उसे कोई कैसे बिगाड़ सकता है। हर बार बर्दाश्त करना और मुस्कुरा के आगे बढ़ जाना मुमकिन नहीं होता। कई बार हम बिखर भी जाते हैं। कम तरीन इल्म वो है जो ज़ुबान पर रहे, और बुलंद तरीन इल्म वो है जो किरदार से ज़ाहिर हो। इतने रिश्तों का क्या फ़ायदा जब हर दुख तकलीफ अकेले ही काटनी है। लिहाजा खुद को मजबूत कर लें ताकि अपना गम खुद उठा सकें। जो शख्स रूखी सूखी खा कर भी मुतमिन रहता है वो सबसे ज़्यादा दौलतमंद है, क्योंकि इत्मीनान फितरत की सबसे बड़ी दौलत है। बेअदबी करने से बदनसीबी आती है। उम्मीद इंसान से कभी मत लगाइए और अल्लाह से कभी मत हटाइए। मजाक की कसरत दुश्मनी को खींच लाती है। किसी की जिंदगी में उसके लिए जिंदा रहने के असबाब पैदा करना उसकी कब्र पर फातिहा पढ़ने से ज्यादा बेहतर है। जब अल्लाह चाहता है कि किसी बंदे से दोस्ती करे तो इसकी ज़ुबान पर अपना जिक्र और दिल पर अपनी फिक्र के दरवाजे खोल देता है। तकरीबन 18,000 मखलूक़ात में सिर्फ इंसान ही पैसा कमाता है। कोई मखलूक कभी भूखी नहीं रहती और इंसान का कभी पेट नहीं भरता। किसी की तबाह हाली पर खुश ना हो, खबर नहीं कल ज़माना तुम्हारे साथ भी यही बर्ताव करे। अगर मेरी ज़िंदगी में दुख ना होते तो मैं अपने रब के साथ दुआ का रिश्ता कैसे निभाता। जो शख्स तुम्हारा गुस्सा बर्दाश्त करे और साबित कदम रहे तो वो तुम्हारा सच्चा दोस्त है। बेशक जिसके लिए अल्लाह की ज़ात काफ़ी हो, इसको किसी और सहारे की ज़रूरत नहीं होती। इंसान की पहचान अच्छा लिबास नहीं बल्कि अच्छा इखलाक और इसका ईमान है। अपने मशवरे में किसी वकील को शरीक ना करना कि वह तुम्हें दूसरे के साथ भलाई करने से रोकेगा। जो चुगलखोर की बात पर एतमाद करता है अपने दोस्त को अपने हाथों से खो देता है। जिंदगी का कोई मकसद बना लो, फिर सारी ताकत इसके हसूल पर लगा दो, तुम ज़रूर कामयाब हो जाओगे। कमीने इंसान को जब बुलंद मर्तबा मिल जाता है तो वह सरकशी की राह पर चल पड़ता है। उम्मीदें सिर्फ अल्लाह पर लगा लो, दुनिया की मोहताजी से निजात मिल जाएगी। पता नहीं ऐसा क्यों होता है, हम जिस पे एतबार करते हैं वो हमें अंधा क्यों समझने लग जाता है। अल्लाह पर ईमान इंसान को मजबूत बनाता है और गैर अल्लाह पर एतकाद इंसान को कमज़ोर करता है। दोस्तों के गम में शामिल हुआ करो हर हाल में, लेकिन खुशियों में तब तक ना जाना जब तक वो खुद ना बुलाएं। रिश्ते एक दूसरे का ख्याल करने के लिए होते हैं, एक दूसरे का इस्तेमाल करने के लिए नहीं। वो लोग किसी के नहीं होते जो दोस्त और रिश्तों को लिबास की तरह बदलते हैं। अल्लाह वाले गम से गुजरने के बाद गम से आज़ाद कर दिए जाते हैं। रिस्क देने वाला अल्लाह है। ज़मीन पर चलने फिरने वाला कोई भी जानदार ऐसा नहीं जिसकी रोज़ी अल्लाह के ज़िम्मे ना हो। इंसान जब मुकम्मल टूट जाता है तब इसे अल्लाह के सिवा कोई अच्छा नहीं लगता।
جاہل انسان دماغ سے زیادہ زبان استعمال کرتا ہے۔ اعتبار اگر حد سے بے حد ہو جائے تو نقصان دیتا ہے، اور جب ٹوٹتا ہے تو اس کی بکھری ہوئی کرچیاں سمیٹتے ہوئے اپنے ہی ہاتھ زخمی ہوتے ہیں۔ قدر نہ کی جائے تو نعمتیں چھین لی جاتی ہیں، پھر چاہے وہ رزق ہو یا محبت۔ اللہ نے سب کو خوبصورت بنایا، کسی کو اچھی صورت دے کر، کسی کو اچھا دل دے کر۔ دنیا ایک دریا ہے جس کے مسافر لوگ ہیں، جس کا کنارہ آخرت اور جس کی کشتی تقویٰ ہے۔ کچھ رشتے صرف رشتے نہیں ہوتے، آزمائش ہوتے ہیں۔ دنیا میں خواہشات بے شمار ہیں، مگر آخرت کے دو ہی ٹھکانے ہیں، جنت یا جہنم۔ جب رشتوں میں ضد اور مقابلہ آ جائے تو یہ دونوں جیت جاتے ہیں، صرف رشتہ ہار جاتا ہے۔ بہت سے لوگ خوف زدہ ہو جائیں اگر وہ آئینے میں اپنے چہرے کے ساتھ ساتھ اپنا کردار بھی دیکھ پائیں۔ مانگنا ہی چھوڑ دیا ہم نے وقت کسی سے اقبال، شاید ہم ہی نہ تھے دلوں میں بسنے کے قابل۔ جہالت کو یہ مقام حاصل ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو مقدس اور بڑا بنا دیتی ہے جو مقدس جھوٹ بولنے اور عوام کو دھوکہ دینے کے ماہر ہوں۔ انسان کا دل توڑنے والا انسان اللہ کی تلاش نہیں کر سکتا۔ پہلا تاثر ایسا دیجئے کہ آپ اس تاثر کو ہمیشہ قائم رکھ سکیں۔ جو آپ نہیں ہیں کبھی بیان نہ کیجئے، اور جو آپ ہیں کبھی مت چھپائیے۔ اعلیٰ درجے کا معاف کرنے والا وہ ہے جو انتقام پر قدرت رکھتے ہوئے درگزر سے کام لے۔ وقت اور دولت دو ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے اختیار میں نہیں۔ وقت انسان کو مجبور اور دولت مغرور بنا دیتی ہے۔ صبر اللہ کی رحمت کو کھینچ لاتا ہے، نہ مانو تو کر کے دیکھ لو۔ جس گناہ کے بعد ندامت نہ ہو، اندیشہ ہے کہ وہ اسلام سے باہر کر دے۔ رب کو عبادت سے اور مخلوق کو اپنے اخلاق سے راضی کرو، دنیا اور آخرت دونوں میں خوش رہو گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہنم نفسانی خواہشات سے ڈھانپ دی گئی ہے، جنت مشکلات اور دشواریوں سے ڈھانپی ہوئی ہے۔ سب سے افضل گھڑی رات کا آخری حصہ ہے۔ کیوں بے یقین ہوتے ہیں؟ آپ نے کسی انسان سے نہیں، بادشاہوں کے بادشاہ سے مانگا ہے، جس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ یقین رکھیں وہ عطا کرے گا، کیونکہ وہی عطا کرنے والا ہے۔ عدل و انصاف سے نعمتیں دگنی ہو جاتی ہیں۔ نیک لوگ اپنے انجام سے خوف زدہ نہیں ہوتے۔ جانتے ہو تقویٰ کیا ہے؟ ہر دم اس فکر میں رہنا کہ اللہ کو کچھ برا نہ لگ جائے۔ ہر شخص اپنے ایمان کا پہلا گواہ خود ہے۔ اس کا دل کتنا میلا ہے اور کتنا پارسا ہے وہ بہتر جانتا ہے۔ عبادت کرتے ہو مگر لوگوں کو ناخوش اور تکلیف دیتے ہو، صدقہ کرتے ہو مگر احسان جتلاتے ہو۔ اپنی نیکیاں ایسی تھیلی میں جمع نہ کرو جس میں سوراخ ہو۔ دولت، رتبہ اور اختیار ملنے پر انسان بدلتا نہیں، بلکہ اس کا اصل چہرہ واضح ہو جاتا ہے۔ خاموشی غصے کا بہترین علاج ہے۔ جنت کی دو بڑی نعمتیں، ایک اللہ کا دیدار اور دوسرا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات۔ یا اللہ ہمیں دونوں نصیب فرما، آمین۔ ہم دوسروں کو ان کے کردار پر نہیں اپنی ضرورت کے معیار پر پرکھتے ہیں، اسی لیے ضرورت بدل جانے پر رویے بھی بدل جاتے ہیں۔ کسی کے دل کو کھلونا سمجھ کر کھیلنے سے پرہیز کریں، ورنہ آپ کا مقدر کب اور کیسے کھلونا بن جائے یہ کوئی نہیں جانتا۔ اللہ اپنے بندوں کے دل میں رہتا ہے اور کسی کا بدلہ نہیں چھوڑتا۔ اللہ سب کا ایمان رکھے، آمین۔ جو شخص اللہ کے بندوں کے لیے خیر کا باعث بنتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نسلوں میں خیر منتقل فرما دیتا ہے۔ تم جو دیتے ہو وہ تم نہیں دیتے، تمہیں تو دینے کی توفیق بھی تمہیں دینے والا دیتا ہے۔ نرم دل لوگ خالق کائنات کی سب سے خوبصورت تخلیق ہے۔ بندہ اتنا غصہ نہیں کھاتا جتنا غصہ بندے کو کھاتا ہے۔
رب سے اور ماں باپ سے دور رہ کے انسان پریشان ہی رہتا ہے۔ اللہ تمہارے دل سے کسی چیز کا خیال تب تک نہیں نکالتا جب تک تمہارے نصیب میں اس کی ملنے کی گنجائش رہتی ہے۔ مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور ہیں یہ دنیا کے سہارے، میرے اللہ ہر پل بس اپنا ہی محتاج رکھنا، آمین۔ نماز سکون دیتی ہے اگر سکون سے پڑھو تو۔ اللہ کی رحمت کی پہلی نشانی یہ ہے کہ انسان کو اپنے عیب نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ ماں وہ ہستی ہے جس کی پیشانی پر نور، آنکھوں میں ٹھنڈک، الفاظ میں محبت، آغوش میں دنیا بھر کا سکون، ہاتھوں میں شفقت اور پیروں تلے جنت ہے۔ زندگی ایک انجان کتاب جیسی ہے، اگلے صفحے پر کیا لکھا ہے کسی کو نہیں پتا۔ اپنے بہن بھائی بھی اپنے نہیں ہوتے، یہ میں نے اپنے والدین کے بہن بھائیوں کو دیکھ کر سمجھا ہے۔ زندگی کی کتاب میں ہر صفحہ پر سبق ہے، پر ہم سیکھتے نہیں۔ جب آپ کسی کے راستے میں روشنی کرتے ہو تو آپ کا اپنا راستہ بھی روشن ہو جاتا ہے۔ سازشیں، غیبتیں، پیٹھ پیچھے وار، لوگ بھول بیٹھے ہیں، کوئی کون بھی کہتا ہے۔ اللہ ہدایت عطا فرمائے ایسے لوگوں کو، آمین یا رب العالمین۔ ایک بیج بغیر آواز کے باہر نکلتا ہے، لیکن ایک درخت زبردست آواز کے ساتھ زمین پر گرتا ہے۔ تباہی آواز رکھتی ہے اور تخلیق خاموشی، یہ خاموشی کی طاقت ہے، خاموشی سے جئیں۔ پرسکون ہے وہ جس کو کم یا زیادہ کی فکر نہیں۔ کچھ لوگ آپ کو بھی نمک ہی سمجھتے ہیں، جسے اپنی مرضی سے جب دل چاہا تب حسب ضرورت اور حسب ذائقہ استعمال کر لیا۔ کوئی نہیں ہے یہاں اعتبار کے قابل، کسی کو راز بتاؤ گے تو مارے جاؤ گے۔ اے دلوں کو پھیرنے والے رب، میرے دل کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے۔ کبھی کبھی آپ بنا کچھ غلط کیے بھی برے بن جاتے ہیں، کیونکہ جیسا لوگ چاہتے ہیں تھے آپ ویسا نہیں کرتے۔ ہر شخص اپنے ایمان کا پہلا گواہ خود ہے، اس کا دل کتنا میلا ہے اور کتنا پارسا ہے وہ بہتر جانتا ہے۔ خالی ہاتھ رہ جاتے ہیں وہ لوگ جو دوسروں کی خوشیاں چھین لیتے ہیں۔ اس شخص کو کوئی نہیں بدل سکتا جسے اپنے اندر کوئی غلطی نظر ہی نہ آتی ہو۔ اگر کوئی شخص آپ کو عزت دیتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ بہت عظیم انسان ہے، بلکہ یہ کہ وہ شخص ایک اعلیٰ ظرف انسان ہے۔ عمر اور زندگی میں کیا فرق ہے؟ بہت ہی خوبصورت جواب۔ جو اپنوں کے بنا گزرے وہ عمر، اور جو اپنوں کے ساتھ گزرے وہ زندگی۔ رشتے اور موسم ایک جیسے ہوتے ہیں، کبھی حد سے زیادہ اچھے اور کبھی برداشت سے باہر۔ فرق بس اتنا ہے کہ موسم جسم کو تکلیف دیتا ہے اور رشتے روح کو۔ مجھے اپنی نرم مزاجی چھوڑ کر تلخ ہونا پڑا، کچھ رشتوں نے اذیت دینے کی حد کر دی تھی۔ اپنے وقار کو محفوظ رکھیں، چاہے آپ کو اپنے کمرے کی دیواروں سے دوستی کرنا پڑے۔ ہجرت بہت مجبور ہو کر کی جاتی ہے، چاہے گھر سے کی جائے یا کسی کے دل سے۔ عقل مند وہ نہیں ہے جو صرف اچھائی اور برائی کو جانتا ہو، در حقیقت عقل مند وہ ہے کہ جب اچھائی دیکھے تو اس کی پیروی کرے اور برائی دیکھے تو اس سے دور رہے۔ ارے نادان لوگو، تم اپنی ماں کا دل دکھا کر کون سی جنت ڈھونڈتے ہو؟ ڈگریاں تو تعلیم کے اخراجات کی رسید ہے، علم وہی ہے جو کردار سے جھلکتا ہو۔ لوگوں کو عزت ان کی اوقات کے مطابق دیں، کچھ لوگ عزت کا وزن نہیں اٹھا سکتے۔ سارے جتن شکل کو سنوارنے کے لیے کیے جاتے ہیں، مجال ہے جو دل کی کالک کی طرف کسی کا دھیان جائے۔ لوگوں کو وقت دیں، موقع دیں، عزت دیں، لیکن کسی سے تعلق کی بھیک نہ مانگیں۔ کوئی بھی اتنا مصروف نہیں ہوتا، ساری بات اہمیت کی ہوتی ہے۔ جھگڑے اسی لیے ختم نہیں ہوتے کیونکہ ہم جھگڑوں کو جھگڑوں سے ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ احساس زبردستی نہیں ڈالا جا سکتا، اگر یہ ممکن ہوتا تو اس دنیا میں کوئی مسئلہ ہی نہ ہوتا۔ کچھ درد، کچھ لوگ، کچھ وعدے ایسے بھی ہوتے ہیں جو انسان کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیتے ہیں۔ کبھی کبھی چپ رہنا شکایت کرنے سے زیادہ بہتر ہوتا ہے۔
दुनिया में कामयाब होने के लिए आपको अकेले ही सफ़र करना पड़ता है। लोग आपके साथ तब होंगे जब आप कामयाब हो जाएंगे। किसी पर भरोसा करो तो आखिरी हद तक करो, आखिर में या तो सबक मिलेगा या फिर अच्छा दोस्त। किसी को पसंदीदा बना लेना आला ज़र्फ़ी है और किसी का पसंदीदा बन जाना खुशकिस्मती है। खुशकिस्मत अगर तकब्बुर ना करे तो सोना है, और आला ज़र्फ़ अगर मुनाफिक ना हो तो हीरा है। मोहब्बत हासिल करना हर किसी के लिए मुमकिन नहीं, लेकिन मोहब्बत फैलाना हर एक के लिए मुमकिन है। इंसान का असल तारुफ इसके अल्फाज होते हैं, और फिर अल्लाह हकीकत दिखा देता है हर रिश्ते की, हर मोहब्बत की, और फरमाता है बता कौन है तेरा मेरे सिवा। रिश्ते आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते हैं, मालूम अचानक होता है। इस्लाह के 100 अल्फाज से ज़्यादा तजर्बे की एक ठोकर इंसान को मजबूत बनाती है। कुछ बातें समझाने पर नहीं बल्कि खुद पर बीत जाने से ही समझ में आती हैं। दो तरह से चीज़ें देखने में छोटी नज़र आती हैं, एक दूर से, दूसरा गरूर से। जी चाहता है जिंदगी दो सजदों में गुजर जाए, एक सजदा शुक्र और दूसरा सजदा इस्तगफार। जो जाहिर करना पड़े वो दर्द कैसा, और जो दर्द समझ ना सके वो हमदर्द कैसा। वक्त बहते हुए दरिया की तरह है जो कभी नहीं रुकता, सिर्फ यादें रह जाती हैं। बेशक जिंदगी थका देने वाली चीज़ है, और जब तुम थक जाओ तो अपने रब को याद करो, क्योंकि सुकून तो सिर्फ अल्लाह के जिक्र में है। छोटी सोच और पाँव में मोच इंसान को कभी आगे नहीं बढ़ने देती। मुश्किलें हल हो जाया करती हैं, रास्ते भी निकल आते हैं। बस इंसान को ये यकीन, एतमाद और भरोसा होना चाहिए कि अल्लाह ताला हमारे साथ है। रब कहता है किसी को तकलीफ देकर मुझसे अपनी खुशी की दुआ मत करना। अगर किसी को एक पल की खुशी देते हो तो अपनी खुशी की दुआ मत करना। अंधेरा कितना ही गहरा और मजबूत क्यों ना हो, रोशनी की एक छोटी सी किरण से हार जाता है। अपनी उम्मीद के जुगनू को जिंदा रखें। मुकम्मल अक्लमंदी की अलामत यह है कि इस तरह के काम अपने जिम्मे ना लिए जाएं जिनकी नाकामी से जलील होना पड़े। मुसलमानों के जवाल की वजह आबादात में कमी नहीं बल्कि दुनियावी मामलात में बेअमानी और इस्लाम को आबादात तक महदूद करना है। वफा करो तो हमेशा दरिया के किनारे पर उगी घास की तरह, जब डूबने वाला इसे पकड़ता है या तो इसको बचा लेती है या फिर खुद भी इसके साथ डूब जाती है। जिंदगी में हर मोड़ पर आपका सामना रास्ते पर पड़े पत्थरों से होगा। अब यह आप पर मुनहसिर है कि आप इससे क्या बनाते हैं, मुश्किलों की दीवार या कामयाबी का पुल। कुछ लोगों के पास कुछ भी नहीं होता मगर फिर भी वो मुस्कुरा रहे होते हैं। पता है क्यों? क्योंकि वो अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखते हैं, और बेशक वो सब बता करने वाला है। जब भी तुम चाहो कि तुम्हारी दुआ अर्श तक पहुंचे और मुस्तजाब हो जाए तो अपने वालिदैन के लिए पहले दुआ मांगो। एक उम्मीद है जो हर रोज़ मुझे जीने का सहारा देती है कि एक दिन अल्लाह मेरी तमाम दुआएं सुन लेगा। आपके इर्द गिर्द कोई मजबूर, परेशान हाल या मुसीबत ज़दा है तो मत समझें कि ये उसकी आजमाइश है, यह आपकी भी आजमाइश है। इंसान वाहिद ऐसी मखलूक है जिसका जहर अल्फाज में होता है। अगर आप किसी को कुछ दे नहीं सकते तो अच्छे अल्फाज तो दे ही सकते हैं। अल्फाज लहजे नहीं रखते लेकिन तासीर रखते हैं। गलतियां माफ़ की जा सकती हैं, जिल्लत के तमाचे नहीं। जिंदगी के कठिन और मुश्किल शब रोज़ गुजर जाते हैं, लेकिन साथ देने वाले, साथ छोड़ देने वाले और साथ होकर भी साथ ना देने वाले हमेशा याद रहते हैं। घर में अगर कोई अच्छा काम होने जा रहा हो तो पहले वो काम कर लें, बाद में रिश्तेदारों को खबर दें, इंशाल्लाह कामयाबी होगी। जिंदगी के अजायबात में एक अजूबा ये भी है कि इंसान इनके हाथों से ही तकलीफ उठाता है जिनके लिए वो हमेशा दुआएं करता रहता है कि इन्हें तकलीफ ना हो। दुआएं रद्द नहीं होती, बस बेहतरीन वक्त पर कबूल होती हैं। रास्ते से किसी तकलीफ दे चीज़ को हटाना भी सदका है।
जो शख्स अल्लाह के अजाब से न डर हो जाता है, इसका ईमान चला जाता है। नेमत को कसरत से जिक्र करो, क्योंकि नेमत का जिक्र भी शुक्र है।